چوتھے مغلیہ بادشاہ جہانگیر۔ تاریخ کی کتابوں میں مغلیہ سلطنت کا ذکر ایک شاندار اور عظیم الشان حکمرانی کے طور پر کیا جاتا ہے، جہاں طاقتور بادشاہوں نے ہندوستان پر اپنی حکمرانی قائم رکھی۔ ان میں سے چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر کا دور ایک خاص مقام رکھتا ہے، جو نہ صرف جنگی فتوحات بلکہ فنون لطیفہ، انصاف اور ثقافتی ترقی کے حوالے سے بھی یادگار ہے۔ جہانگیر کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا اور وہ 30 اگست 1569 میں فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اکبر اعظم مغل سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے اور ان کی والدہ جودھا بائی تھی، جو ایک ہندو راجپوت راجکماری تھی۔ اکبر نے سلیم کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تاکہ وہ ایک عظیم حکمران بن سکیں۔ شہزادہ سلیم کی تربیت میں مختلف اساتذہ نے اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے انہیں فارسی، عربی اور ہندی زبانیں سکھائیں۔ ساتھ ہی انہیں جنگی فنون اور حکومتی امور کی تعلیم بھی دی گئی۔ مگر سلیم کی زندگی میں کچھ نشیب و فراز بھی آئے، جہاں ان کے اپنے والد اکبر کے ساتھ تعلقات کشیدہ بھی رہے۔ اکبر کے دور حکومت کے آخری سالوں میں سلیم نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی، جس کا مقصد تخت پر قبضہ کرنا تھا، مگر اکبر نے اپنی حکمت عملی سے سلیم کو قابو میں کیا اور آخرکار سلیم نے معافی مانگ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اکبر کی وفات کے بعد 1605 میں سلیم نے جہانگیر کے نام سے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا۔ جہانگیر کے دور حکومت کی ابتدا میں ہی انہوں نے انصاف کے کڑے کا اعلان کیا، جس کا مقصد عوام کو فوری اور عادلانہ انصاف فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکائی، جسے کوئی بھی مظلوم شخص ہلا کر بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتا تھا۔ یہ عمل ان کے عدل و انصاف کی علامت بن گیا۔ جہانگیر کا دور فنون لطیفہ، خاص طور پر مصوری کے حوالے سے ایک سنہری دور مانا جاتا ہے۔ وہ خود بھی ایک ماہر مصور تھے اور انہیں قدرتی مناظر، پرندوں اور جانوروں کی تصاویر بنانے کا شوق تھا۔ ان کے دور میں مغل مصوری نے عروج پایا اور بہت سے مشہور فنکار دربار سے منسلک ہوئے۔ جہانگیر کی زندگی میں نور جہاں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ ان کی شادی 1611 میں ہوئی اور نور جہاں نہ صرف ان کی ملکہ بنی بلکہ سلطنت کے انتظامی معاملات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ نور جہاں کی ذہانت، سیاسی بصیرت اور فنون لطیفہ سے محبت نے دربار کی فضا کو یکسر بدل دیا۔ نور جہاں کا سیاسی اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ کئی مواقع پر وہ جہانگیر کی جگہ حکومت کے فیصلے کرتی تھی۔ ان کے نام کے سکے بھی جاری کیے گئے تھے جو ان کی حیثیت اور اہمیت کو ظاہر کرتے تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں نے مغل سلطنت کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ جہانگیر کے دور حکومت میں کئی فتوحات اور مہمات بھی شامل تھیں۔ انہوں نے کشمیر، بنگال اور دیگر علاقوں کو سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جنگیں لڑی، جن میں اکثر کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان کی قیادت میں مغل سلطنت کی حدود میں مزید وسعت آئی۔ جہانگیر کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ 1627 میں جب وہ کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو ان کی حالت مزید بگڑ گئی اور آخرکار ان کی وفات ہو گئی۔ جہانگیر کو لاہور کے قریب شاہدرہ میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ آج بھی مغلیہ فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ مقبرہ ان کی زندگی کی یادگار ہے اور مغل ثقافت و فن کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر کی زندگی ہمیں ایک ایسے حکمران کی داستان سناتی ہے جو اپنے فنون، انصاف اور عشق کے لیے مشہور تھے۔ ان کے دور نے نہ صرف مغل سلطنت کو مستحکم کیا بلکہ ہندوستانی ثقافت اور فنون کو بھی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔